السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل بلال مظاہری پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو سے نورانی قاعدے کا آغاز کیا تھا اور تختی نمبر 1 کو پڑھا تھا۔ دوستو، آج ہم تختی نمبر 1 کے مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، مخارج کہتے ہیں مخرج کی جمع کو، یعنی مخرج سنگولر ہوتا ہے اور جو اس کا پلورل بنتا ہے وہ مخارج ہوتا ہے۔ دوستو، مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے کوئی حروف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور دوستو، کل حروف یعنی پورے حروف 29 ہے اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں۔ دوستو، اگر ہم مخارج کو پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، الف کا جو مخرج ہے، یعنی الف جو جس جگہ سے نکلتا ہے اس کو دہن کہتے ہیں، یعنی الف کا مخرج جوف دہن، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ دوستو، اندر سے بالکل منہ خالی رہے گا، بس جوف دہن سے نکلے گا۔ الف، بعد میں فا کی آواز آئے گی، الف با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ دوستو، جیسے پڑھتے ہیں با، ایسے نہیں۔ دوستو، جو تری کا حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کی، اس سے با نکلتا ہے، با۔ چلیے تا کے اوپر پہنچتے ہیں۔ تا کا جو مخرج ہے، یعنی تا جس جگہ سے نکلتا ہے وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ دوستو، جو جیب کا کنارہ ہے اور سامنے کے جو 4 چوڑے سے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، نیچے جو چوڑے سے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اور اوپر کے جو چوڑے سے دانت ہیں سامنے کے ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس جگہ سے تا نکلتا ہے۔ سا کا مخرج جو ہوتا ہے، یعنی سا جس جگہ سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی دوستو جیسے میں نے بتایا کہ سامنے کے 4 چوڑے سے دانت کو ثنایا کہتے ہیں، نیچے کے ثنایا سفلا کہلاتے ہیں اور اوپر کے ثنایا سفلا۔ دوستو، میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں، جیسے کہ یہ ہمارا منہ ہے دوستو، یہ ہونٹ ہے، اور یہ جو چوڑے سے دانت ہیں، یہ دوستو یہ اوپر کے ثنایا علیہ کہلاتے ہیں اور نیچے کے ثنایا سفلا کہلاتے ہیں۔ دوستو، یہ جو زبان ہوتی ہے، یعنی کہ جو جیب ہوتی ہے، یہ جیب اس طریقے سے جیب کا کنارہ رہے گا اور اوپر کے جو 2 چوڑے سے دانت دکھ رہے ہیں ان کا بھی کنارہ رہے گا، تو یہاں سے سا ادا ہو جائے گا۔ اگر دوستو یہ زبان پیچھے ہٹ گئی اور یہ دانت میں مل گئے تو دوستو یہ سین کی آواز نکال لے گا۔ دوستو، جب یہ زبان کا کنارہ ہوگا اور ثنایا علیہ کا بھی کنارہ ہوگا تو آسانی سے نکل جائے گا سا۔ اور اگر اس میں سین کی آواز آ گئی جیسے سا، تو سمجھ لی کہ حروف بدل گیا، اور حروف کے بدلنے سے دوستو ہم کو اعتراض کرنا ہے۔ دوستو، حروف نہیں بدلنے ہیں، کیونکہ اگر حروف بدل گئے تو معنی بدل جائیں گے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے جیم کا مخرج، یعنی جیم جس جگہ سے نکلتا ہے وہ زبان کا بیچ ہوتا ہے اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی جیسے یہ جیب ہوتی ہے دوستو، یہ جیب ہوتی ہے، تو یہ جو جیب کا جو
بیچ ہے جیب کا، اور اسی کے مقابل جو اوپر کا تالو ہوتا ہے اسی سے ہی جیم نکلتا ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جیم جیم۔ یہ ہا کے پاس پہنچتے ہیں دوستو۔ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی وسط کہتے ہیں بیچ کو، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، حلق جو ہے وہ اس کے بیچ کے حصے سے نکلے گا ہا، ہا۔ دوستو اکثر اس میں ہا میں غلطی ہوتی ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا۔ ہا کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، خا کا مخرج۔ دوستو جو خا جس جگہ سے نکلتا ہے وہ ادنائے حلق ہوتا ہے، یعنی ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، خا خا۔ دال جس جگہ سے دال نکلتا ہے یعنی دال کا جو مخرج ہے وہ یہی ہے جو تا کا مخرج تھا، تا اور دال ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے دال ادا ہوتا ہے، دال۔ اسی طریقے سے دوستو جہاں سے ہم نے سا نکالا تھا وہیں سے غال کو نکالیں گے، سا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے سے نکلا تھا، اسی طریقے سے غال بھی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے سے نکلے گا، غال، را۔ دوستو جو را کا جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، دھیان سے سمجھنا دوستو، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ دوستو ایک بار اور بتاتا ہوں، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، را را را، زا زا۔ دوستو زا اور سین کا ایک مخرج ہوتا ہے اور اس کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، یعنی دوستو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سامنے کے چار چوڑے سے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اور نیچے کے ثنایا سفلی کہلاتے ہیں اور اوپر کے ثنایا علیہ کہلاتے ہیں۔ دوستو جو زا اور سین کا مخرج ہے وہ یہ ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ اور دوستو شین کا جو مخرج ہے، شین اور جیم، یعنی جس جگہ سے جیم نکلا تھا وہیں سے شین نکلے گا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، شین جیم شین۔ صاد صاد۔ دوستو صاد کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، یعنی جو زا اور سین کا مخرج تھا وہی صاد کا مخرج ہے، ضاد ضاد۔ دوستو ضاد کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ، یعنی زبان کی کروٹ سے نکلے گا، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، طا کا جو مخرج ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، یہ تا تا دال اور طا، تا دال اور طا ایک ہی جگہ سے تینوں حروف نکلتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اسی طریقے سے سا، ذال اور غا
یہ تینوں حروف ایک جگہ سے نکلتے ہیں، یعنی ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی جیب کا کنارہ اور اوپر کے جو چوڑے سے دو دانت ہیں ان کا بھی کنارہ اس سے ادا ہوگا۔ دوستو سا، زال اور غا میں یہ فرق ہے کہ سا زال نرم آواز سے اور نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، اور غا موٹی آواز میں پڑھا جائے گا اور نرمی سے ادا ہوگا۔ سا، زال، غا۔ عین، عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یعنی دوستو جو ہا جس جگہ سے نکلا تھا وہیں سے عین نکلے گا۔ ہا اور عین کا مخرج ایک ہی ہوا کرتا ہے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ اسی طریقے سے خا، غین دونوں کا ایک مخرج ہے، دونوں کا ایک مخرج ہے۔ ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، غین، خا، غین۔ فا، فا، فا کا جو مخرج ہوا کرتا ہے وہ ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، یعنی اوپر کے جو چوڑے سے دانت ہوتے ہیں ان کا کنارہ رہے گا اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ۔ فا، فا، فا۔ قاف، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی جو زبان ہے یا جو جیب ہے اس کی جو جڑ ہے اور اسی کے مقابل جو اوپر کا تالو ہے اسی سے ہی قاف نکلتا ہے۔ قاف، کاف، کاف کا جو مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ کاف، کاف۔ لام، لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ دوستو یہ ضاحک بھی دانتوں کے نام ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دانتوں کے نام گنوائیں گے اور دانتوں کے نام کے بارے میں پڑھائیں گے۔ دانتوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ زبان، لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے دوسرے ضاحک تک اور اس کے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ دوستو نون کو ادا کرنے کے لیے یہ بات واضح طور پر نون کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہو جائیں گے، اسی سے نون ادا ہو جائے گا۔ نون، نون، بالکل ہونٹ گول ہو جائیں گے، اسی طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ نون۔ واو، اس میں بھی دوستو ہونٹ گول ہو جائیں گے، واو، اور اس کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، واو دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملیں۔ اور دوستو حمزہ اور ہا کا ایک مخرج ہے اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ ہا اور حمزہ کا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ دوستو حمزہ، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ،
یا دوستوں یا کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. دوستوں جیم اور شین اور یا کا ایک مخرج ہے، یعنی دوستوں جیم شین اور یا دوستوں ان تینوں کا ایک مخرج ہے، اور مخرج کیا ہے کہ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اسی طریقے سے دوستوں جیسے ہم نے تا کو پڑھا تھا، تا، اور دوستوں طا اور دال، تینوں حرف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، یعنی تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. اسی طریقے سے دوستوں سا، وا اور ذال، دوستوں ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ذال اور سا نرمی کے ساتھ اور باریک آواز میں پڑھے جائیں گے، لیکن دوستوں وا یہ موٹا ہو کر پڑھا جائے گا، یعنی کہ پر ہو کر پڑھا جائے گا. وا نرمی سے ادا ہوگا، مخرج بھی ایک ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا، وا یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا. دوستوں اسی طریقے سے سین، صاد اور زا، دونوں سین، صاد اور زا ان تینوں کا ایک مخرج ہے، اور مخرج کیا ہے دوستوں؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، اس سے یہ تینوں ادا ہو جائیں گے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ سین، صاد اور زا سختی سے پڑھی جائے گی، اور یہ بھی سختی سے ہی پڑھے جائیں گے، لیکن بس سین کی آواز الگ ہو جائے گی اور زا کی آواز الگ ہو جائے گی. دوستوں ان کا تینوں کا مخرج ایک ہے. دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.